بچائی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی مجھے بار بار نیچے اتار رہے ہیں قادیانیوں کے سامنے مجھے ذلیل کر رہے ہیں جی اور آپ کے ایک ایڈمن علی شیر صاحب انہوں نے تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں نے اتارا ہے جی اس مبشر مفتی کو ٹھیک ہے تو اتنی بھائی وہ میں نے یقین جانے میں کل پرسوں کا میں نے کہا نہیں اب میں نے عمر باپ کی براڈ پہ جانا ہی نہیں یہ اگر تو میری ذلت ہونی ہے تو یہ تو پھر نہیں پھر ایسی اچھی بات تو نہیں ہے تو اپنے ایڈمن کے اوپر نظر اپنے ایڈمن کے اوپر نظر مفتی صاحب جی جی السلام علیکم ایک سیکنڈ بات کرنے دے مفتی صاحب کو پلیز میں موجود تھا اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ ذرا چپ کر جائیں آپ ذرا چپ کر جائیں جی اپنے ایڈمن حضرات کے اوپر تھوڑی سی توجہ کریں یہ نہیں ہے یہ پتہ ہے کیا عمر باپ بڑا حساس مسئلہ ہے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اور آپ سے زیادہ مجھے تجربہ ہے ان چیزوں کا صحیح کہہ رہے ہیں آ کے ہمیں مفتی صاحب استاد جی پیر صاحب حضرت صاحب مولانا صاحب کہہ کے نا وہ ہماری صفوں کے اندر گھستے ہیں اور ہمارے دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اپنی برادوں کے اوپر ایڈمن بنائیں ہمیں اپنے سیکرٹس بتائیں ہمیں ساتھ ساتھ رکھیں یہ بڑے رولے ہیں اصل میں بندہ کچھ اور ہوتا ہے یاد رکھیے گا عمر باب کسی بندے کے ظاہر کے اوپر نہیں جانا یاد رکھیے گا بالکل مفتی صاحب یہاں پر جب آپ تشریف لے کر گئے اور مجھے کچھ میسیجز بھی آئے واٹس ایپ کے اوپر بھی اور مجھے اس چیز کا جب علم ہوا تو اس وقت میں نے شاید آپ کو میں اگر ریکارڈنگ میں دیکھوں گی اگر میرے پاس موجود ہوئی تو میں آپ کو بھیجتی ہوں مجھے خواتین کہنے لگی جی یہ ہو رہا تھا میں نے کہا جی ایک منٹ میں نے کہا جس وقت آپ یہ سوچیں کہ مردوں کی بات ہے تو میں نے کہا ہمیں گالیاں دیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں تو ہم ان کی کتابیں پڑھ کے ان کو سنائیں تو ان کو وہ گالیاں لگیں تو میں نے کہا ہاں دیکھیں میری عادت سے تو آپ واقف ہیں میں گالی نہیں دیتا میں کتاب سے بات کرتا ہوں دلیل سے بات کرتا ہوں اس دن بھی یہی ہوا کہ میں دلائل سے بات کر رہا تھا اور ڈیبیٹ قادیانی مربی سے ہو رہی ہے تو میں نے خواتین کو حالانکہ کہا بھی کہ بھائی آپ مہربانی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ میں نے آپ یقین مانیں کہ جب انہوں نے یہ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جی مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ لوگوں کو کہ نہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں عمر باپ میں صاف ستھرا الحمدللہ ایک بالکل کلین آدمی کھلی کتاب کی طرح ہوں ایک منٹ سن لیں ذرا ایک منٹ سن لیں وہ ساری ریکارڈنگ یعنی جو کچھ آپ کی براڈ کے اوپر ہوا وہ بھی اور جو پھر میں نے خود کہا اعلان کیا کیونکہ آپ بیچ میں سے غائب ہو گئی تھیں تو یہ کچھ ہو رہا تھا میں نے ضیاء رسول کو کہا میں نے کہا ضیاء رسول اپنی براڈ شروع کرو ہم ادھر چلتے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ بھی مطلب دونوں طرفہ ریکارڈنگ میں نے اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے تقریباً 5.5 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے جا کے سن لیں ٹھیک ہے کسی پہ یقین نہ کریں اچھا جی اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاؤں کہ میں نے بڑا واضح طور پر وہاں پر کہا تھا کہ میرا بھائی میری بہن ہم آپس میں لڑیں مریں جو مرضی ایک دوسرے کو کوئی کسی تیسرے بندے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کر بتائے کہ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا ہے وہ میں نے خود سنا تھا اچھا دوسری بات میں نے یہ بڑی واضح کر دی تھی کہ ہمارے اندر ایک جرنیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک محاذ کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک محاذ ہے یہاں پر بھی ان لوگوں کو بھی جواب دینا جو اس طریقے کے لوگ ہیں جو زبان کو سمجھتے ہیں کچھ لوگ جو قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں لِكُلِّ فَنٍ رِجَال ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں وہ اس فن کو بہتر جانتے ہیں تو پھر ان کو اسی طریقے سے جس طرح کا وار ہوگا اس کو اسی طریقے سے اب ایک بڑا اچھا بیٹ مین ہے ٹھیک ہے لیکن وہ اچھا بولر وہاں پر نہیں ہے تو آپ میچ ہار جاؤ گے تو آپ کو ایک بالر بھی چاہیے آپ کو ایک پچ کے اوپر بھی چاہیے آپ کو ایک منظم کرنے والا ایک مینجمنٹ والا بندہ بھی چاہیے تو اپنی اپنی جگہ پر سب ہیرے ہیں تو کوئی بندہ ایسی بات نہ کرے کہ یہ بات ہمیں ناگوار گزری مفتی صاحب کو پتہ ہے کہ کون سا بندہ کس لائق ہے اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اگر خواتین یہ سمجھ رہی ہے آپ وہاں سے اٹھ کے چلی جائے مردوں کو آزادی دیں وہ اپنے طریقے سے بات کریں اب نہ بیٹھے وہاں نہیں لیکن آپ نا عمر باب ان کو کچھ سمجھائیں تو صحیح نا یار کہ مطلب دیکھیں قادیانیوں کے سامنے ہمیں اتاریں گے میوٹ کریں گے نیچے اتار دیا بالکل یہ غلط بات دیکھیں یہ کتنی ذلت والا کام نہیں ہے بتائیں ذرا بالکل دیکھیں میں نے اپنی میں نا خوددار سا آدمی ہوں عمر باب واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں
ٹھیک ہے. میں عمر باب ایسا آدمی ہوں, ایک منٹ عمر باب, میں ایسا آدمی ہوں خدا کی قسم, میں خوددار آدمی ہوں, میں ان براڈوں کا یا ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. ہوتا ہے نا کہ بندے کو کوئی عزت شہرت چاہیے ہوتی ہے تو وہ گھستا ہے ادھر گھستا ہے ادھر, میں وہ ہوں ہی نہیں بھائی. الحمدللہ پتہ ہے کہ آپ عمر باب آپ جانتی ہیں, میں دوبارہ سننے والوں کو یہ بات باور کروا رہا ہوں, میرا اپنا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, یہ سارے میرے سٹوڈنٹ ہیں, یہ ضیاء رسول, یہ بڑے بڑے جتنے ختم نبوت کے ڈیبیٹر آپ کو نظر ہے میرے سٹوڈنٹ ہیں, میرے طالب علم ہیں, ہمارا اپنا نیٹ ورک ہی بہت بڑا ہے الحمدللہ. تو گزارش یہ ہے کہ میں صرف آپ کی براڈ کے اوپر آتا ہوں یا اپنے سٹوڈنٹ 2-3 ہیں ان کی براڈوں پہ جاتا ہوں, میں جاتا ہی نہیں کسی کی براڈوں کے اوپر. میرا فخر کا ہے. تو مفتی صاحب میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, بلکہ اگر آپ یہ بات نہ بھی کرتے تو میں نے آپ سے معذرت کرنی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ میرے دل میں آپ کے لیے جو عقیدت اور احترام ہے, اور یہاں میں تمام بہن بھائیوں کو یہ بات کہوں گی کہ جو باؤلر ہے نہیں, مجھے اگر پتا ہوتا نا آپ کے دل میں کوئی قدورت ہے یا مطلب مجھے اگر پتا ہوتا تو میں کبھی آنا ہی نہیں تھا. مجھے پتا تھا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے یہ چیز کہ کیا ہوا, اور نہیں دیتی کبھی بھی. اور آپ کے جانے کے بعد جب مجھے یہ بات پتا چلی ہے, میں نے سب کو یہ بات بتائی کہ یہ ایک جہاد ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ قلم کے ساتھ, آپ کی زبان کے ساتھ, آپ کے ہتھیار کے ساتھ, اور جس فیلڈ کا بندہ جب جیسا ہی ایک شخص جو ہے وہ نہاتا ہے, وہ آتا ہے, آپ اس کے ساتھ اسی طرح سلوک کرو گے کہ ہاں بھی یہ نہاتا ہے میں اس کے ساتھ. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اپنے وار لے کر آتا ہے, اپنی زبان کی غلاظت لے کر آتا ہے, تو ہم اس کو کتابیں پڑھ کے بھی نہ سنائیں اس کی, کیوں بھائی؟ ہاں, جو گلاستے ہیں ان کو بتائیں نا, ٹھیک ہے. اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں جی اچھی باتیں کرو. میں نے کہا یار مرزے کی کتابوں کے اندر کوئی اچھی بات ہے تو بتا دو, سب غلاظت ہی بھری ہوئی ہے. میری بات سنیں, دیکھیں ہم لوگ اچھی باتیں قرآن و حدیث سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے منہ پہ بھی تو تماچے مارنے والے ہونے چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ بالکل اس چیز پہ کبھی سوچئے گا بھی نہ کہ رباب جو ہے وہ اس طرح کی بات کر سکتی ہے کہ وہ مفتی صاحب کے لیے, یا میرا ایک ادنا سا مجاہد جو نیچے میسج کر دیتا ہے نا اور وہ صدقے دل سے اپنا ٹائم دے رہا ہے, تو خدا کی قسم رباب اس کو بھی کبھی 2 لفظ نہیں بولے گی اس کے خلاف. ٹھیک ہے. آج اگر ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں خاموش رہی تھی؟ میں بالکل خاموش نہیں رہی تھی. ایک لیڈی نے مجھے یہ بات کی کہ انہوں نے یہ بات جو تھی غلط بولی. میں نے کہا اگلی بات اور بھی جو ناراضگی ہے میں پیٹ میں رکھتا ہی نہیں ہوں, میں منہ پہ بول دیتا ہوں. مجھے یار تم نے عمر باب بنایا پہلے, کیا اس کا نام ہے, وہ ہوتا ہے ایڈمن موڈیریٹر, وہ بعد میں ہٹا ہی دیا. یہ کیا ڈرامہ ہوا ہے؟ میں نے سب کو, آپ کو میں بناتی ہوں, آپ دیکھیں یہاں پر ایک, چلو ابھی بنائے پھر سب کو. تسی سارے دی لین دے سانو بھی کھلار چھڑے, چنگا کام کر دے ہو. وجہ یہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اتنے مطلب غصے میں, یہ دیکھیں میں آپ کو موڈیریٹر بنا رہی ہوں, آپ دیکھیے گا کہ میں نے تمام موڈیریٹر ہٹا دیے ہوئے ہیں. چلے مجھے نہیں پتا, مجھے نہ ہی تو یہ دیکھنے آتے ہیں. مجھے حالانکہ لوگوں نے کہا بھی کچھ نے کہ جب کوئی بندہ نیچے اتارتا ہے تو وہ پتہ نہیں کوئی میسج آتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ کس بندے نے نیچے اتارا ہے. اور میں نے کہا یار مجھے نہیں پتہ چلتا. تو بھائی میں تو جٹکا سا آدمی ہوں, سیدھا حساب کتاب ہے ہمارے پاس, کوئی گنجل نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں جی, یہ دیکھیں مفتی صاحب السلام علیکم. مفتی صاحب آپ چیک کر, مفتی صاحب آپ کے جانے کے بعد رباب صاحبہ نے ہمیں آدھا گھنٹہ ترغیب دی کہ بھئی مفتی صاحب اگر آئے, اگر وہ کوئی سخت بات ان سے کہہ بھی دے تو آپ عورتیں جو جتنی بھی ہیں نا وہ یہاں سے چلی جائیں. پیغام میرے تک پہنچ گئے, اور ہم آپ کو عزت دیتے ہیں, اللہ پاک آپ کو عزت دے. وہ موڈیٹر جو تھا نا وہ آپ کو ان کی طرف سے اتار رہا تھا کوئی. شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی شاہ جی ماشاءاللہ, اللہ کریم آپ کے آواز, کلام, علم میں مزید برکات عطا فرمائے. آمین آمین. جی اس دن شاہ جی میں بھی ساری رات اسی سلسلے میں جاگا ہوں اور آپ کی گفتگو سنتا رہا ہوں. اچھا جی. بالکل وہ جو ہے نا پھر آخر میں نے کلام اعلی حضرت بھی پیش کیا. ہاں ماشاءاللہ. تو جو ہے نا جی شاہ جی یقین کر لیجئے, آپ جیسے لوگ, آپ جیسی ہستیاں بہت کم, اور بلکہ آپ جو سلسلہ ہے نا یہاں پہ ٹک ٹاک پہ
نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ تشریف لائے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ تشریف لائے ہیں، اور اللہ کریم ادھر سے بھی، بلکہ میں ایسا کہتا ہوں جیسے شیطان کے لیے لاہور ہے نا، ان قادیانیوں کے لیے آپ بھی ادھر ایسے ہی ہیں۔ جب بھی یہ آپ کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز یہ دم دبا کر بھاگنے والی۔ حافظ صاحب یہ جو عمر و باب ہے نا، میری اور عمر و باب کی ٹک ٹاک پہ آنے کی جو لائف ہے نا، وہ تقریباً کوئی 14-15 دن کا فرق ہے۔ میں پہلے آیا تھا تو کوئی تقریباً 14-15 دن کے بعد یہ انٹر ہوئی تھی۔ یعنی یہ ٹک ٹاک کی لائف جو ہے نا ہماری تقریباً کوئی برابر ہی چلے۔ پہلے بہت کچھ ہوا ہے، اختلافات یہ وہ بڑا کچھ ہوا ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ تو وہ ایک خاتون ہے بیچاری، وہ لگی ہوئی ہے بس اپنے حساب سے جتنا اس سے ہو سکتا ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ ہاں جی تو شاہ جی دوسری بات میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، جو بات آپ نے فرمائی ہے نا، پہلے جو بات فرما رہے تھے کہ ہمیں خبردار رہنا چاہیے، جی تو بالکل یہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک براڈ پہ بیٹھا تھا، وہاں خالصتاً نعت شریف پڑھی جا رہی تھی۔ وہ ہیں ایک لیڈیز ہیں، ان کا نام بہرحال ربا خان جی، تو ان کے یہاں بیٹھے تھے، تو نعت شریف ہو رہی ہے، ایک نیچے سے بار بار میسج کر رہا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے لائن پہ لیا، کال پہ لیا، تو وہ کہنا یعنی کہ وہی اختلافی مسئلہ، اور جی ذرا رفع یدین کے بارے میں بتائیں اور 20 رکعت تراویح کے بارے میں۔ میں نے کہا بھائی اپنا کام کرو، یہاں نعت ہو رہی ہے، فقہ کے مسائل بیان نہیں ہو رہے، چلیں اپنا کام کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، وہ اصل میں راستے سے ہٹانا چاہتے ہوتے ہیں کسی نہ کسی انداز سے۔ اس طرح کوئی بھی یعنی کہ موضوع سے ہٹ کر کے کوئی بات ایسی کرنے لگا ہے نا، تو سمجھیے کہ آ گیا ہے ان میں سے کوئی بندہ۔ حافظ صاحب یقین مانیے، میں آپ کو رمضان کا مہینہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پہ یقین کر لیجئے گا، اللہ کی قسم یہ ان مسائل کے اوپر میں زبردست قسم کا ڈیبیٹر ہوں، اور میری زبردست قسم کی تیاری ہے۔ سوشل میڈیا کی ابتدائی دور میں، آج سے کوئی 25 سال پہلے جب میں پال ٹاک پہ آیا تھا، تو ابتدائی کوئی 3-4 سال میں یہ فرقوں کے اوپر ہی ڈیبیٹ کرتا تھا، بریلوی دیوبندی شیعہ دیوبندی وابی، بس لگے رہتے تھے۔ تو ایک میں عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ، تو ان مسائل کی ہماری تیاری زبردست ہے، لیکن وہ کام چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب تو کوئی بھی ان مسئلوں کو چھیڑتا ہے تو بڑی ایک عجیب سا نا، وہ کیونکہ موضوع سے ہٹ کے ایک بات ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جواب نہیں ہے، جواب آتی ہیں، جواب ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں ہم۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ ہماری خاموشی کے مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، جواب بڑے ہیں ہمارے پاس، لیکن موضوع ہم چھوڑ چکے ہیں میرے بھائی۔ ہاں یہ معاملہ جی، یہ بلکہ آج کل اس دور میں اس دور میں ضرورت تھی، اس دور میں کہتا ہوں یہ وقت کا ضیاع ہے جی، جو اصل کام ہے نا اس سے ہٹانے کی یہ کوشش ہے، جو ہٹ جاتا ہے بندہ، جی بالکل اصل کام سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ تو بالکل ان باتوں میں پڑھنے کی بجائے سب یک بارگی ہو کر کے وہ کام کریں جو اس وقت جس کی ضرورت ہے، جو شاہ جی قبلہ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ہمت دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی جتنا کر سکتے ہیں آپ کی اس میں آپ سے فیض لے کر ہم بھی جتنا بانٹ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ ہاں جزاک اللہ جی، آمین جی، آمین جی۔ جی عمر باب آپ موجود ہیں؟ عمر باب چلی گئی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ حیضی یہ غالباً یہ خاتون ہے، یہ جیو صاحب، یہ کون ہے جیو صاحب؟ یہ خاتون ہے کہ یا جی جی اچھا السلام علیکم مفتی مرد ہے، ٹھیک ہے ٹھیک جی جی مفتی صاحب بھول گئے کہ آپ وہ یار بس بلکڑ آدمی ہوں جی جی آپ کا میرا پیار تو بہت قریبی ہے، آپ بھول جاتے ہیں مجھے فوراً۔ اچھا ٹھیک ہو بس سوشل میڈیا پہ دن بھر میں جی سینکڑوں لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے، وہ کچھ یاد رہ جاتے ہیں
اور جو کبھی کبھی ملتے ہیں وہ پھر عمومی نہیں یاد رہتے. ہاں جی صحیح ہو گیا. اچھا صاحبان آپ پھر تشریف رکھیے. اور بس وہ میں تو اصل جو موضوع تھا وہ یہی تھا, عمر باپ سے وہ شکایت کرنی تھی تو اس کے لیے آیا تھا. تو میں نے کہا آن لائن ہی جو ہے نا یہ گفتگو ہو جائے اور اس کے اوپر وضاحت دونوں طرفہ ہو جانی چاہیے. جی شاہ جی آپ آج نا بڑے صحیح موقع پہ حضور آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے. یہاں نا بہت زیادہ لے دے ہو رہی تھی, تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے عجیب و غریب جی آنکھیں چار کر کے رکھنی ہیں. کبھی بھی کسی کے اور پنجابی کہنے ڈول نہیں جانا. او بھائی یہاں پہ جو آپ کی آ کے تعریفیں کر رہا ہے, جو آپ کو بڑا کچھ وہ سمجھ لے کچھ نہ کچھ رولا ضرور ہے. اس رولے کو نکالنا ہے کہ اندر رولا ہے کی یہ کیوں وچ اتنا بڑھن دی کوشش کر رہے ہیں. اگر چکر کی یہاں پہ بڑے رولے ہیں, اس رولے کو نکالنا ہے. یہی بات یہ بھائی یہ بازو مارے آزمائے ہوئے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے بھائی. اصل اس وقت مجھے نا بات نہیں کرنے دے رہے تھے, درمیان میں کافی لیدے ہو رہی تھی, نیچے سے بھی اوپر سے بھی. تو پھر میں نے کہا چلیں عافیت اسی میں ہی ہے. وہ تو بلکہ صاحب تھے, وہ بڑے زیادہ ہی ان کے اندر گرمائش تھی. میں نے کہا چلیں او بس ٹھیک ہے نا, موقع محل سے بندہ پھر نہ بولے, من سامتا نجا, اور ہم ہے کہ بھائی جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو پھر بندہ چپ ہی ہو جائے, جب نہیں چل رہی بھائی تو بندہ چپ ہی ہو جائے پھر. جی بے شک. اس دن بھی یہ ہوا کہ میں نے کہا یار یہاں سے جانا زیادہ مناسب ہے, یہاں میں زیادہ دیر رکا ہو نہ ہو پھر وہ منہ سے جب نکلتی ہیں نا تو وہ پھر منہ میں واپس نہیں آ سکتی. تو ایسے کوئی نکل جائے گا, کیونکہ غصہ مجھے بہت زیادہ ہی آ گیا نا. تو میں نے کہا نکلو بھائی یہاں سے, ابھی یہاں پہ ٹھہرنا مناسب نہیں ہوگا. بے شک وہ تو شاہ جی ہوتے ہی وہ ڈھیٹ ہیں, وہ تو ان کی نہیں قادیانیوں کا میں کوئی ٹینشن ہی نہیں, رولا ان کے اوپر ہے کہ جو منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں. جی وہ جو گرا رہے تھے بار بار. ہاں جی رولا ان کا ہے, کھلے دشمن کا تو رولا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں پتہ جو ہے رولا اس کا پڑتا ہے کہ بھائی تو ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, دوسری طرف تو ڈرامے بازی کر رہا ہے. یہ کیا ڈرامے؟ بہت اچھے شاہ جی. اللہ بھی انہیں بے نقاب کرتا ہے, اللہ پاک ایسے ہی بے نقاب کرتا ہے. ایسے ہی جی, اور جھوٹ کی کوئی زیادہ عمر نہیں ہوتی. جی ایسے ہی زیادہ دیر نہیں چل سکتا. اچھا صاحبان, مجھے حافظ صاحب اور دیگر صاحبان پیار محبت والے اجازت دیں, میں اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر ملیں گے. عمر باپ پھر وہ کام کاج کوئی کر رہی ہوگی, آٹا گوندھ رہی ہونی. خواتین کا شاہ صاحب آپ کو موڈریٹر بنا کے گئی ہیں, اب آپ کا کام ہے یہاں پہ بیٹھے رہنا. جی نہیں موڈریٹر تو چلو ان کی پیار محبت ہے. جی السلام علیکم, میں آگے ہوں میں. جی شکریہ. تو عمر باپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی جانا چاہوں گا. بہت شکریہ. اور جو بات آپ نے کی کہ ہمیں جو ہے وہ مہذب طریقے سے رہنا چاہیے, اور ہمیں اس چیز کے اوپر آپ بھی جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں پر کم از کم اہل تشیع جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کے لیے کہ آپ اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا اپنے مین جو ہمارے جو مخالف دین ہیں اسلام ان کی طرف رکے, اور اکٹھے ہو کر متحد ہو کر اپنی توپوں کا رخ جو ہے نا وہ ادھر کریں. بالکل جی. اچھا آپ ٹکڑیوں کے اندر بٹیں گے نا تو بڑے کام خراب ہو جائیں گے. یہ اختلافات ختم کر بھی ہونے ہی نہیں اگر تو آپ نے چھیڑ دیے یہ اختلاف. یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلافات سوئے ہوئے تھے, اللہ کی قسمیں. یہ مرزا جونیئر جیل میں آیا ہے جس نے آ کر دوبارہ ان چیزوں کو ہوا دی ہے. ان فتنوں کو دوبارہ اکھیڑا ہے مرزا جونیئر جیل میں. جی بالکل. یہ تو سو گئے تھے, فتنہ سو گیا ہوا تھا. تو بہرحال ایسا ہی ہے, بس چل رہا ہے تو فتنوں سے آگاہ رہی ہے. مجھے اجازت دیں, رب رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ہی عمر باب آپ ہی. جی میں نا ایک عرض کرنا چاہوں گا. جی میں الحمدللہ ابھی تقریباً 2 منتھ ہو گئے ہیں ٹک ٹاک لائیو پہ آئے ہوئے الحمدللہ. اور مستقبل میں بھی یہی کوشش ہے
کہ کوئی بھی متنازع معاملہ ہو تو اس میں بالکل پڑا ہی نہ جائے. جی ٹھیک ہے نا. میرے پاس جو بھی آتا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے کی میں بات جیسے مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا, پتہ نہیں آپ تھیں کہ نہیں, تو نعت کی محفل چل رہی ہے اور ایک آ کر کے اسی طریقے سے اختلافی مسائل کے بارے میں پوچھنے لگا, اور میں نے کہا بھائی اپنی راہ لو یار, اپنا کام کرو, یہاں پر محفل نعت چل رہی ہے, لہٰذا ہمیں اپنا کام کرنے دو, کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کی بات سننے کی. میں یہی کہتا ہوں, آپ جو کام کر رہے ہیں نا, اس کام کا ثانی اور کوئی ہے ہی نہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ بارڈز کے اوپر بہت زیادہ بے حرمتی کی جاتی ہے امہات المومنین کی. دوسری طرف ہمارے جو ظاہر ہے وہ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, وہ بھی پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو کچھ لوگ جو تھے وہ اہل تشیع کا لبادہ اوڑھ کر وہ بیٹھے تھے قادیانیوں کے براڈ پر, تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تم لوگ کروڑ درجے ان سے بہتر ہو, یہ ہمیں بھی کافر کہتے ہیں اور تمہیں بھی. تو آج براڈ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جتنے بھی اختلاف ہیں, ہمارے فروعی اختلاف اپنی جگہ کے اوپر, ہمارے اس سے بھی گہرے اختلاف ہوں, لیکن ہماری توپوں کا رخ جو ہے نا ان کی طرف ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں جو لبادہ اوڑھتے ہیں اہل تشیع کا, وہ لبادہ اوڑھتے ہیں اہل حدیث کا, وہ دیوبندیوں کا. اب ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے, تو اس لیے خدا را ان چیزوں سے باز رہی. بالکل, اسی لیے خبردار, ہم نے آپس میں نہیں لڑنا. اصل میں سمجھ لیجئے جو وہاں پر اہل تشیع بن کے بیٹھا ہے وہ بھی وہی ہے, ٹھیک ہے نا. جو قادیانی بن کے بیٹھا ہے وہ تو قادیانی ہے ہی ہے. جو اہل تشیع کہتا ہے نا کہ ہم اور آپ ایک, در حقیقت ہم دیکھیں اب جیسے یہاں پر مسٹر کلہاڑا, ہمیں اب کیا پتا کہ مسٹر کلہاڑے کے پیچھے کون سی شخصیت ہے, یہ کون سا لبادہ اوڑھ کے آیا ہے. اب جیسے میرا ہے تو مجھے مطلب پورے ورلڈ دنیا جانتی ہے میرے بارے میں, اگر کوئی کہتا تو ہاں سب کو پتا ہے میرے باپ کون ہے, کہاں رہتی ہے, لیکن باقی لوگوں کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے حافظ صاحب آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا نام یہ ہے, آپ کی یہ شناخت ہے, یہ شکل ہے. لیکن آپ لوگ دیکھیں وہ کوئی کسی نام سے ہے, کوئی کسی نام سے, ہمیں کیا پتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ ہم کو آپس میں لڑانے کے لیے, تو جو لوگ اہل تشیع سے متنفر ہو رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے ساتھ مل گئے, تو اگر انہوں نے ملنا ہوتا تو وہ 1974 میں ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر اپنے نام کے ساتھ کوئی جعفری لکھ کر قادیانیوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ جعفری نہیں ہے, وہ قادیانی ہے. اس کو اہل تشیع جو ہیں وہ بھلے ہمارے ان کے ساتھ اختلاف ہوں گے, ہمیں اس چیز کے اوپر اختلاف نہیں کرنا. اور یہاں پر میں اپنے اہل تشیع بھائیوں سے بھی یہ بات کہوں گی کہ خدا را میں بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے میری کہ اپنی توپوں کے رخ, اپنے جو وہ فتنے جو آپ کے دین کے دشمن ہیں, آپ کی جنریشن کے دشمن ہیں, آپ کے اسلام کے دشمن ہیں, آپ کے مذہب کے دشمن ہیں, اپنی رخ تمام طاقتیں جو ہیں اس طرف موڑو اور آپ گریز کرو. اگر کوئی بہن بھائی اس کی بات بری بھی لگ جاتی ہے تو اسے تحمل کے ساتھ برداشت کر لو, یہ سوچ کے کہ یہ میرا اپنا ہے, اور آپ اس کو طریقے سے سمجھا لو. تو یہاں پر میں سب سے یہ بات کہوں گی کہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتی ہے, تو وہ کوشش کرے ایک دوسرے کی عزت کرنے کی, ان کی اکابرین کا احترام کرنے کی. یہ تصویریں لگا کر اور اس طرح کی, یہ تو ایک پاگل پن ہے, ایک نارمل چیز نہیں ہے. اب لوگ میری تصویریں لیتی ہیں, پہلے میں آیا کرتی تھی اپنا سکرین پر آ کر بات کرتی تھی, رائٹ, تو اس وقت وہ سکرین شاٹ انہوں نے لیے, اب انہوں نے آئیڈیا بنائی ہوئی ہیں میری, کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے, تو وہ تصویریں لگائی ہوتی ہیں. اب میری تصویر لگاتے ہیں اور اس پہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو what do you think it is a normal؟ یہ تو ایک نارملٹی ہے, یہ تو بالکل بھی نارمل تھنگ نہیں ہے کہ آپ سوچے کہ ایک تصویر کو گالیاں, اتنے بے بس ہو تم لوگ. یہ تو تمہاری بے بسی ہے کہ آپ تصویر لگا کر اس کو گالیاں نکال رہے ہو, تو یہ تم اپنی شکست, اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہو. یہ تو وہی ہوا نا, مطلب یہ کہ آپ اتنے مجبور ہو, اتنے بے بس ہو کہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ اگلے بندے کے منہ کے اوپر جا کے بات کرو. آپ اس کی چھپ کے تصویر لگا رہے ہو کیونکہ وہ آپ کو جواب نہیں دے گی.
ٹھیک ہے. تو ایک صحت مند سوچ کا جو شخص ہوتا ہے وہ جو ہے جیسے میں ہوں تو میری براڈ کے اوپر کوئی آتا ہے تو میرے باپ آپ نے فلاں کو یہ کیوں نہیں کہا, میں نے کہا میرے گھر آیا ہے. جس دن میں بات کروں گی اس کے گھر جا کر کروں گی, اپنے گھر پہ آئے بندے کے ساتھ میں ایسی بات نہیں کروں گی بالکل بھی, رائٹ. تو کچھ ہماری ویلیوز ہیں, کچھ پرنسپلز ہیں, تو وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے آر نارمل. ان کو کوئی ابنارملٹی ہے, ان کو کوئی کمپلیکسز ہیں, ان کی کوئی ایسی کمزوریاں ہیں کہ وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے. تو جو میری تصویریں لگا کر یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہے, یا امہات المومنین کے ساتھ وہ اس طرح کی کرتے, تو آپ سمجھتے ہیں وہ کسی دین پر ہوں گے؟ ہم تو کسی ہندو سکھ کوئی ایسی خاتون جو ہمارے مذہب سے جن کا بالکل کوئی تعلق نہ ہے, ہم تو ان کے لیے بھی نہیں ہمارا دین اجازت دیتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر چادر دے دی تھی. کیا بات ہے, کیا خوبصورت ریفرنس دیا آپ نے. تم لوگ کون ہو؟ تم اگر اپنے آپ کو تم لوگو لگا لو گے تو تم مسلمان ہو جو کہ مسلمان اپنے لوگوں سے نہیں, مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہے. تو یہاں پر ایک متحد ہو کر, اور یہ ایک ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں اس وقت, بے شک حالت جنگ, لبادہ اوڑھ کر لوگ آپ کی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں, لوگ آپ کو کاٹ رہے ہیں, آپ کو کمزور سے کمزور کر رہے ہیں, آپ کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت 1,000 ہے آپ کے پاس, 1,000 روپے ہے, اب آپ اس کو 5 کے اوپر تقسیم کر دیتے ہیں کہ 20 لوگوں میں, تو وہ کتنا ہو گیا؟ وہ 1,000 جو ہے وہ مطلب سب کے پاس 5 لوگوں میں گیا تو 200 ہو گیا. اب وہ جو 1,000 نہیں رہا وہ 200 ہو گیا. اب آپ اس کو اور تقسیم کرتے ہیں تو وہ اور ڈیوائیڈ ہوگا, اور ڈیوائیڈ ہوگا. تو پہلے 1,000 میں آپ ایک اچھی چیز خرید سکتے تھے, لیکن اب آپ اتنے کمزور ہوئے کہ آپ 1,000 والی چیز اب نہیں لے سکتے. تو اپنے آپ کو طاقت میں رہو. یہ سوشل میڈیا, یہاں پر آپ کو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں تو وہ آپ سے کیا سبق لیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تو اپنے بہنوں بیٹیوں کو گالیاں نکالتے ہیں, ہم کیا لگتے ہیں ان کے؟ بے شک. اور الجھنا, یاد رکھیے وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے, کہتے ہیں کہ جڑا خالی پانڈا ہوندا ہے نا وہ بہت کھڑکدا ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی جی. خالی پانڈا بہت کھڑکدا ہے. یہ جو گالم گلوچ جو خالی پانڈا بھی ہوئے تے جڑا ہلکا ہوئے نا, جہدے اوتے کوئی لوہا شویا کاٹی لگا ہوئے, وہ بھی بڑا وزن ہے, رائٹ. جی تو وہ جو ذرا مطلب دیکھیں نا کہ جو دیگچی جس کا وزن زیادہ اس کو کھٹکھٹائے گی نا, وہ نہیں مطلب اس طرح سے بولے گی, رائٹ. تو یہ سمجھے کہ یہ ایسے لوگ کمزور ہوتے ہیں اور ایسے ذہنی مریض ہوتے ہیں, ان کو مینٹلی ڈس آرڈر لوگ ہوتے ہیں, ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو. اب دیکھیے پہلے کتنی گرما گرمی ہو رہی تھی 2-3 اشخاص کے درمیان. آج علی شیر گجر بھی ہم میں موجود ہیں, حافظ صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. علی شیر گجر, آج جو ہے میرا بات کرنے کا جو مقصد تھا وہ تو کافی حد تک پورا ہوا, ہم نے اپنا میسج بھی چھوڑ دیا. آج ہم نے ملفوظات جو ہے مرزا کہ اس نے حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں کیا کہا, اس نے حضرت علی کرم اللہ کے بارے میں کیا کہا, اس نے ہمارے جو اپنا انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں کیا کہا. تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا, کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مطلب اس کے خلاف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جس راستوں سے گزر گئے, مسلمان تو اس خاک سے بھی محبت کرتا ہے, یہاں پر جہاں پر وہ جو دھول تھی ارد گرد کی اس سے بھی محبت کرتا ہے کہ اس فضا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر کر گئے ہیں. آپ جی یہاں پر میں سلام کرتا ہے جو مدینہ کی طرف سے آتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یثرب کی آئی ہوئی ہوائیں ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ خدا را مسلمان نہیں ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, وہ لبادہ اوڑھ کے آپ کی صفوں میں گھس رہی ہیں, کبھی آپ کی شکل اختیار کر کے, کبھی آپ کے شیعہ بھائی کی شکل اختیار کر کے, کبھی آپ کے سنی بھائی کی شکل اختیار کر کے, اور وہ آپ میں گھستے ہیں. خدا را ان سے بچے اپنے آپ کو تحمل کے ساتھ. اور آج ہم ذرا پول کھولتے ہیں اپنا مرزا صاحب کے بھی, اور یہاں پر جو لوگ جو ہے وہ اعتراض کر رہے تھے آج کے
حضرت یزید کے اوپر کہ جی یہ جو ہے حضرت یزید کہتے ہیں. تو یہاں پر آج میں نے اس کے اوپر کافی جو ہے وہ لمبی چوڑی تحریر لکھی ہے کہ جو لوگ مطلب مانتے ہیں یزید کے کفر کو اور اس کی لعنت کے اوپر جو مسئلہ ہے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے قرآن و حدیث سے، حالانکہ آپ لوگ، میں بالکل وہ بندہ تھی جو گھر بیٹھنے والا نہیں تھا، آپ لوگوں نے مجھے بٹھا دیا. تو کفر و حدیث پر، کفر یزید کے اوپر، اس کی شر اور فساد کے اوپر، اور پھر جو ایک امیر کے احکامات ہیں اور اس کے انڈر کتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر، یہ میں نے تمام جو باتیں ہیں کہ براہ راست جو ہے حضرت امام حسین کا جو حکم تھا وہ کہاں سے آیا تھا، کس طرح سے تھا، جو کچھ میرا ناقص علم اس کے اوپر اکٹھا کر چکا، میں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اس طرح کی مطلب سوچ رکھتا ہے، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ جب امہات المومنین کی طرف بات کی جاتی ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، تو وہ کسی دل کو گوارا نہیں ہے. تو وہاں پر وہ پھر نرجس کو اور پھر اس طرح سے یزید کے لیے وہ کیونکہ حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے تو معاذ اللہ ویسی بات نہیں کہہ سکتے، تو پھر جہاں ان کو ملتا ہے وہاں پر وہ کہہ کر ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے. ہمارا فوکس جو ہے وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ لوگ ہیں، ہمارا فوکس ہے قادیانی ہے، اور ان کے اوپر ہم سب کو اکٹھے ہو کر لڑنا ہے. ہمارے گھر کی لڑائیاں وہ ہم واٹس ایپ پہ کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے نا، لڑنے سے باز ہم نے نہیں آنا. جی علی شیر گجر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یوسفی بھائی السلام علیکم. ایک منٹ علی شیر. یوسفی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسفی بھائی جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ ہمیں وہ سنا دے تو آپ بھاگ جاتے ہیں. میں تو کبھی بھی نہیں بھاگا، اصل میں موضوع چینج ہوتا رہا ہے، کل بھی ایسا ہو گیا تھا. تو چلیں ہم لیکن پھر آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر میں کچھ اشعار بولنے کے بعد جو ہے آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، تو ذرا ختم نبوت کے اوپر تھوڑا سا ہمیں ذرا گرما دیں تاکہ پھر چنگی طرح سے ذرا مرزادی کلاس لیے، ٹھیک ہے نا. تو جی تو ذرا وہ آپ سے نعت سنیں گے ختم نبوت پہ، تو ہمارے جوش ولولے جو ہیں، جذبے ذرا اور زیادہ ان کو ہوا مل جائے گی. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمارے ساتھ میرے بڑے پیارا، بڑا لاڈلا میرا بھائی، ہاتھ نہیں آتا، یہ میرے بھاگ جاتے جب میں اس کو کہتی ہوں، لیکن آج نہیں میں نے اس کو بھاگنے دینا. تو آج ہم اپنے جذبوں کو ذرا ہوا دینے کے لیے، اپنے جوش جذبے ان کو نکھارنے کے لیے مزید، کیونکہ ہم جو ہیں وہ مرزا کو آج کھول کھول کے بیان کرنا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ یوسفی بھائی ذرا ہمیں ہمارے جوش اور ورولے جو ہے نا ان کو ہوا دے دیں، ان کو دہکا دیں. جی یوسفی بھائی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی. ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی.
لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے راستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، صرف نام ان کے، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، جو غلام ان کے، گونجے وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، اب کوئی پیمبر ذلی یا بروزی آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا، آپ کی اجازت سے ایک مختصراً جو ہے نا میں ایک جملہ یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا، جو کیونکہ موضوع آپ کا جو پہلے چل رہا تھا کہ اسلام کے اندر جتنے بھی مکاتب الفکر ہیں، جتنے بھی ہمارے سلسلہ ہیں، ہمارا آپس میں اس میں کوئی شک نہیں، فروعی اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے، اور یہ حسن ہے اسلام کا کہ اسلام ایک دوسرے کو اصلاح کے لیے، ایک دوسرے کو طور طریقے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اس کو تعلیمات کرتا رہتا ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی عقائد ہیں، اس پر ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے عقائد، ہمارے جو ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، علماء نے، ہمارے اکابرین نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہم اس پر کاربند ہیں اور صدق دل سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بالخصوص جو لوگ دیکھیں، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی بھی مسلک سے وہ وابستہ کر کے کہتا ہے کہ جی میرا فلاں مسلک سے تعلق ہے، اور وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، ہم تب تک دیکھیں، کوئی وہ بریلوی ہے، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ شیعہ کہتا ہے، دیوبند کہتا ہے، یا سنی، مطلب کسی بھی مکتب سے اس کا تعلق ہو، ہم نے اس کے صرف اس بات پر اس کو اون نہیں کر لینا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے میں بریلوی ہوں اور میں دیوبندی ہوں یا شیعہ ہوں تو میں مسلم نہیں۔ ہم نے اس کو مسلمان مانا اس کے عقائد پر، اس کا طور طریقے پر،
اب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے اور خلم کھلا وہ شاطمیت کرتا رہے انبیاء کرام پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر یا صحابہ کرام پر، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہے اور پھر وہ اس کے عقائد جو وہ بالکل کفریاں ہوں جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں، اور وہ کافروں کو بھی مسلمان کہتا پھرے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہے، کسی بھی سلسلے سے اس کا تعلق ہے، لیکن اس کے عقائد وہی ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ وہ ناجی جماعت کون سی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے اصحاب، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کے نقش قدم پر اور ان کی سنت پر عمل کرتا ہے، ہمارے وہ سر کا تاج ہے، ہمارے دل کا جان ہے، اور ہماری ساری جو ہے محبتیں، پیار محبت اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایک ذرہ برابر بھی اس سے روگردانی کرتا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے، دیوبندی کہے، وہابی کہے، اہل حدیث کہے، شیعہ کہے۔ بے شک، بہت خوب بات۔ تو یہ ایک کیٹیگوریکلی جو ہے نا ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے ہمیں تعلیم دے دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں رہتی دنیا تک، ہماری جب تک زندگی، اللہ پاک اس عقیدے پر ہمیں سلامت رکھے۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ کوئی اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہے، اہل حدیث ہے یا وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے عقائد، اگر اس کی زبان، اس کا عمل، اس کا فعل وہ اسلام کے اور ہمارے انبیاء علیہ السلام کی توہین آمیز ہے، تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کسی بھی فرقے سے کوئی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ کسی بھی مسلک سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، تو ہمارا تعلق ہمارے عقائد کی حرمت کے اوپر ہے، ان کی عزت کے اوپر ہے، اور ہماری جانیں، ہمارا مال، ہماری دین، ہمارے رات، ہماری دولت، ہمارا سب کچھ ہمارے دین کے لیے قربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ جذبہ بیدار کرے کہ ہم اپنے دین کے دشمنوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ جزاک اللہ یوسفی بھائی۔ جی علی شیر گجر صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں عمر باب صاحب، میں آیا تھا بڑے ایک جذبے کے ساتھ کہ جو کچھ ہوا وہاں پہ میں ہی تھا، اس کو پکڑا بھی میں نہیں تھا، جی، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ اس وقت گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تو براڈ پہ ابھی میں آیا تھا، بڑے ایک جذبے کے ساتھ آیا تھا کہ میں آج جو ہے نا ان کے حوالے سے کچھ، لیکن یہاں ایک چیز نے نا اس وقت سے مجھے اتنا پریشان کر دیا، میرے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے کہ میں کچھ کہوں تو حالات جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گے۔ مثلاً میں خاموش نہ کرتی، کچھ بھی کہہ اسی وقت کوئی بات کرنا، تو اس لیے آپ کسی اور مجھے یہ تو پتا چلے کہ آپ کی بدمزگی کیوں ہوگی، کون سی ایسی بات ہوگی یہاں پر؟ وہ میں آپ کو پھر واٹس ایپ پہ بتا دوں گا۔ نہیں آپ بتائیں یہاں پر، باقی لوگ بھی سنیں کہ کیا بات ہوئی ہے، کون سی ایسی بات جو آپ کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے دوسرے لوگوں کو بھی کوئی ایسی بات ہو جو ان کو گراں گزری ہو، تو آپ بتائیں۔ نہیں، ان پتہ نہیں کسی فیل کی ہو، ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن کم جو از چیز کم آپ مجھے فیل تو کریں نا سب کے دیکھیں، ساتھ۔ میں چلو میرے پاس نالج نہیں ہے زیادہ، لیکن اتنا کم بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بات کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ احترام اور عزت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے۔ تو اس دن بھی جب آپ نے مجھے ماڈریٹر بنایا تھا، تو جو بات چل رہی تھی اس دن مفتی صاحب کی اور وہ جو اس قادیانی کے درمیان، جی، تو میں نے ایک جو ہے نا وہ چیز سمجھ کے، نہ تو مفتی صاحب کے ساتھ میری کوئی دشمنی تھی، تو وہ تو ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو ہماری عداوت ہے، لیکن میں نے ایک موقف جو میرا تھا کہ چلو اس طرح کی گفتگو سے تھوڑا گریز کیا جائے، تو اس لیے میں نے ڈراپ کیا۔ حالانکہ اس کے بعد آپ نے بھی ان کو ڈراپ کیا، بات نہیں سن رہے تھے، تو آپ کی بات کا غصہ نہیں کیا، تو میری بات کا غصہ کیا انہوں نے، اور اتنا غصہ کیا کہ بہت زیادہ باتیں انہوں نے کی اس وقت بھی، اور بعد میں بھی دوسری پراٹوں میں بھی کرتے رہے۔
اور آج بھی انہوں نے یہ بات ابھی جو ہے نا وہ بیٹھ کے کی، اور یہ جو نعت خانم قاری صاحب ہیں ایک جو حافظ صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹی سی کرنے کے لیے، تو یہ بھی یہی آج بھی یہی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی وہ تو کھلے دشمن ہے نا، ان کا تو پتہ ہے، لیکن ہمیں اپنے وہ بندے کہ جو منافق ہیں، تو انہوں نے کہا جو اس دن اتارا گیا تھا آپ کو نیچے، اس نے کہا ہاں جی ہاں جی. تو اب میرے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے جو میری عزت کرے گا. میرے نزدیک عزت اس کی ہے کہ جو بندہ عزت کے لائق ہوگا. کوئی اب میں الفاظ زیادہ جو ہے نا وہ چلے جائیں گے یعنی کہ بہت زیادہ دور تک، تو اس لیے خاموش ہو جانا ہی میرے لیے، میں نے آپ کو اشارتاً بات سمجھا دی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں یہ کوئی بندہ ایسا جو ہے نا وہ منافق کہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس جگہ پہ کیسے کھڑے ہیں، اور ہم ناموس رسالت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار سے ہمارے یہاں لگاؤ کتنا ہے، محبت کتنی ہے. میں تو ہوں بہت سخت مزاج کا بندہ، میں بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نہ میں کسی کو بات ایسی کرتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جو ہے نا بہت سخت ہوں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں اب جو ہے نا مزید کوئی بات کروں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے آپ خاموش ہی رہنے دیں. مجھے نا بہت تکلیف ہے. میں یقین مانے کہ میں بڑے جو ہے نا ایک جذبے کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں ایک گفتگو کے لیے میں آیا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ بات کر کے نا تو اس وقت سے میں جو ہے نا وہ بڑا ڈس ہارٹ ہوا ہوں. تو اس لیے میرا دل نہیں کر رہا ابھی کچھ بھی کہنے کو. تو آپ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں، اور باقی یہاں دوست ہیں پر ان کے ساتھ. علی گجر، آپ ماشاءاللہ بڑا دین کو سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب میں نے یہاں میں سب کو بتاتی چلوں کہ علی شیر گجر وہ شخصیت ہے. جب میں 6-7 ماہ پہلے یہاں پر براڈز پہ تشریف مطلب لے کر آئی، تو میرے پاس میں اپنے آپ کو تشریف کہہ رہی ہوں، سوری، میں نے کہا کوئی اور تو گالیاں ہی نکالتے ہیں، خود کوئی کہہ دیتی ہے. تو جب میں براڈ پر آنا شروع ہوئی، اور جو میرے ساتھ مطلب سب سے پہلا جو میرا گروپ تھا، تو اس میں علی شیر گجر صاحب تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس پروگرام کو لے کے چلے، اور دین کے اوپر بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے. اور میں اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، جتنی قادیانیوں کے ساتھ ان کا جو مطلب غصہ یا ان کے اندر ایک جو کیفیت ہوتی ہے، میں اس کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا براڈ کے اوپر. مطلب بہت دیر تک ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے. اس کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ بھی مطلب تعلقات ہوئے، جس کی بنا پر میں ان کو ذاتی طور پر بھی تھوڑا بہت جانتی ہوں. تو یہاں پر میں علی شیر گجر صاحب یہ بات کہوں گی کہ مفتی صاحب یا میں یا کوئی، تو ہم لوگ ایک گھر ہیں. ہماری ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی بات ایسی بات جو ناگوار گزری ہو، حالانکہ مفتی صاحب نے ایسی کوئی بات کی نہیں، لیکن اگر آپ کو اس بات کی تکلیف ہوئی ہو، تو ان کا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس دوران اتنے لوگوں کے سامنے مجھے اتار دینا جو تھا، کیونکہ بات قادیانیوں کی تھی، لوگ بہت زیادہ سن رہے تھے، تو مطلب اس چیز کو انہوں نے محسوس کیا. تو نہ اس میں ارادی طور پر آپ کا ایسا مقصد تھا، اور نہ ہی وہ یہ بات کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے لیے کوئی انہوں نے بری بات کہی ہو. تو ہم تو ان کے خلاف محاذ کے لیے آئے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کے لیے اس بات کو آپ اپنے جذبے کے ساتھ آج مرزا صاحب کو تعارف کروائیں، ہمیں بہت اچھا لگے گا، کیونکہ آج میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ مرزا صاحب کو کھول کھول کر بیان کیا جائے. اور جو کسی وقت تو وہ بیست ثانی بن کے بیٹھ گیا بہروپیہ، اور کسی وقت وہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھا کہ وہ جو ہے وہ جو ہے مسیح الموعود بن کے بیٹھ گیا، اور کسی وقت وہ اس کا دل چاہو تو امام مہدی کا کہہ دیا، اور کسی جگہ پر اس نے کہا کہ زندہ علی جو ہے ان میں موجود ہے، تو تم مردہ علی کے کو یاد کیوں کرتے ہو. تو اس نے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ پلیز ہمیں یہ بتائیں کہ شہداء کا مقام کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء کا کیا مقام بتایا، قرآن کریم میں شہداء کا مقام کیا ہے. اور مرزا صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ علی جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ایک طرف بیست ثانی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی اور ذلی شکل ہوں، تو پھر کیا ایک ولی کا، ایک جو صحابی کا،
ایک دین کے متوالے کا اور خاتم النبیین کا ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دل چاہے وہ بیست ثانی بن جائے، جب اس کا دل چاہے وہ مسیح الموعود بن جائے، جب اس کا دل چاہے وہ حضرت علی بن کے بیٹھ جائے، تو نکرے کفر کفر نہ باشد. تو آپ اپنے اسی جذبے کے ساتھ جس جذبے سے آپ آئے تھے، علی شیر آپ اپنی بات کو سٹارٹ کریں. جزاک اللہ. پلیز آپ آپ کریں بات شروع کریں. میں آپ کے پاس ہی ہوں، بیٹھا ہوا ہوں. آپ بات شروع کرو. آپ مجھے پتہ ہے تمہارا غصہ ایسے اتر جاتے. چلو میں یقین مانے کہ بات پتہ کیا، یہ منافقت جو ہوتی ہے نا، یہ بات بہت غلط ہے. کسی کو کہہ دینا ایسے ہی بھئی تو وہ یہ بہت غلط. میں خود بات اگر کروں اس دن گی، بات آپ بات ختم کرو. ہو گئی بھائی تھی تو صاحب پھر وہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہے تھے. اگر نہیں، مجھے نہیں کیا، میں بچہ ہوں. جی مجھے پتہ نہیں میں سمجھ رہی کیا. ہوں، جیسے آپ دکھی تھے ویسے میں بھی تھی، لیکن میں غلط تھی جی، کئی جگہ پہ صحیح تھی. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں کہا آپ اس طرح کی چیز نہ کریں اور نہ اپنے دل سے لگائیں ایسی چھوٹی جی موٹی چیزوں ہم کو اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اسی نہیں، بات کے لیے تو مقصد سے ہم آئے نہیں ہیں. ہم ہٹ سکتے. ہاں ارے ہم دوسری دیکھیں، ہم جب سے شروع ہوں تو میں مقصد سے کبھی نہیں جو ہے نا وہ ہٹ تو سکتا، چلے تو نہ ٹھیک کوئی ہے، آپ ہٹا سٹارٹ کریں. دیکھیں لوگوں کا مقصد ٹائم ہے. ویسٹ ہو رہا ہے. سکتا. تو آج ہم ملفوظات جو غلام احمد قادیانی صاحب ورحمۃ اللہ ٹھیک ہے، وبرکاتہ. اور آج ان کی جو لوگ ہیں، ان کو ماننے والے، ان کو چاہنے والے، یہ یہ ذرا اس ایک بات کے منٹ اوپر عمر وضاحت باب السلام کریں صاحبہ، کہ علیکم، یہ آواز آ اصل رہی ہے میں میری؟ ہے کیا. یہ کنٹروورسی، ایک منٹ عمر باب صاحبہ، یہ کنٹروورسی میں چلی جائے گی بات. یہ ملک بھائی لوگ کو نیچے اتار دیں. نہیں علی شیر گجر صاحب یہ ملک معذرت بھائی دے لوگ نال کو نیچے میں اتار دیں یا مجھے نہیں اتار کوئی دیں. ایسی گل نہیں کرن لگا. میں صرف ایک گل کر کے پھر میں خود ہی اتر جاگا. علی نہیں، شیر گجر دے میں نال اس دن ساڈے 100 آپ کی لائیو میں اختلافات ہو فقط میں سکتے انٹر نے. ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا، نہیں نہیں علی ایک گجر منٹ صاحب ایک منٹ، ملک تواڈے بھائی نال لوگ، ایک ساڈے منٹ. 100 آپ نے اختلافات ہو میں سکتے نے، لائیو میں انٹر باقی ہوا تھا ختم تو آپ نے نبوت مجھے دے کہا کہ اوتے دفع ہو جاؤ یہاں سے ختم اور نبوت عمر دے باپ اوتے کی لائیو میں تواڈے جا کے نال بیٹھو. ساڈا کسی تمہارا قسم دا یہاں کوئی کوئی کام نہیں ہے، مسئلہ نکل نہیں، جاؤ یہاں کیونکہ سے، دفع تسی ہو ایک جاؤ. آپ عاشق یہ تو بات رسول ہو، تسی عاشق رسول ہو، عاشق صحابہ ہو، عاشق اہل بیت ہو. ذاتی اس طور میں دے تو کوئی اوتے پھر شک نہیں. میں اختلافات اگر اس دن ساڈے آپ کے ہو پاس آیا تھا سکتے تو نے. مجھے آپ نے کیوں کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے؟ ذاتی جب میں اگر اختلافات علی علی گجر شیر صاحب، میں آپ کے پاس جب اس ایک دن آیا سیکنڈ، تھا تو آپ کی آپ نے کیوں دوستی کہا تھی کہ نا، علی نکل میں جاؤ یہاں گجر نے سے، دفع ہو صاحب جاؤ. دوستی پہلے کہہ گل دیا. سن لو نا. جاؤ عمر گل ہے باپ وے کہ جناب ذاتی اختلافات ساڈے آپس چ 100 دفعہ ہو سکتے نے اور ساری زندگی ہوندے رہن گے. یار پر میں غلط ہوں، عاشق یار میں رسول غلط ہو ہوں میرے تسی، باپ صاحبہ. عاشق صحابہ ہو تسی، عاشق اہل بیت ہو. نو ڈاؤٹ اے دے وچ کسے قسم دا کوئی ڈاؤٹ نہیں. ٹھیک ہے، جڑا بندہ جتھے لگیا 100 بسم اللہ اور لگا رہے. تسی اپنی جگہ دے اوتے بالکل ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی، اختلافات تواڈے نال ہے نے اور رہن گے، ساری زندگی رہن گے. عمر و باب بھی بیٹھے دیے ایدے نال بھی رہن گے. پر اے وے کہ جڑا بندہ سرکار دا عاشق ہے یا عاشق اہل بیت ہے یا عاشق اہل صحابہ ہے تے او دے نال میں نہیں سمجھدا ہیگا کہ انہوں جڑا نا انہاں کو جڑا نا ٹارگٹ کیتا جاوے. تے گل اینی کوئی ہے کہ تسی ماشاءاللہ اپنا جڑا کم کر رہے ہو تسی او کرو، 100 واری کرو. اور کوئی بھی اس کام دے وچ اگر تانوں کوئی بندہ کچھ کہے گا تے اسی موجود ہاں. ہاں ذاتی اختلافات دے وچ او تواڈے اپنے میٹر ہون گے، او دے وچ تسی خود ذرا ہینڈل کرنا ہے. باقی جڑا وے ختم نبوت دا جڑا مسئلہ وے او دے وچ جناب اسی ہمیشہ تواڈے نال ہاں. ٹھیک ہے جی، پہلے بھی کہا سی، ہون بھی کہہ رہے ہاں. ٹھیک ہے جی، اختلافات ہیں نے اور ساری زندگی رہن گے، کیونکہ گل ہوندی ہے جڑی منہ دے اوتے کر دتی جاوے. جی تے علی شیر گجر دے نہ ہی ایمان دے اوتے کوئی شک ہے. ٹھیک ہے جی، نہ ہی او دے کوئی کنال لیندے نے جڑا نا عاشق صحابہ ہون دے اوتے کوئی شک ہے. اور نہ ہی کوئی یہ جڑا نا کوئی اہل بیت اطہار دے جڑا نا گستاخ دے ہون دے اوتے کوئی شک ہے. اے بالکل محبت رکھدا اہل بیت نال بھی، بے محبت شک، رکھدا صحابہ نال بھی، اور محبت رکھدا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نال. بے شک، اس کوئی شک نہیں. اور اے ہی چیزاں نے کہ جڑیاں چیزاں کچھ لوگ جڑے نے نا بہ کے معاملات خراب کردے نے. ذاتی اختلافات ہے نے، حالانکہ عمر باب دے نال بھی ہے نے. تے عمر باب صاحبہ تواڈی بھی مہربانی، تسی کال تے چکیا. میں تھلے اترنا، تسی انہاں نوں جڑا نا کال دے اوتے چکو دیکھیں تے انہاں دے بالکل، نال گل کرو. اور دیکھیں ساڈے اپنے ملک بھائی، اختلافات نے میں آپ اسی کو او بتاؤں ہینڈل کر لیں گے کہ انشاءاللہ. ہمارے اختلاف ہیں، لیکن اختلاف اس وقت تک ہیں جب ہم ایک دوسرے کے دروازے پر نہیں آتے. تو جب آپ آئیں، میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی بھی
اگر آپ کی براڈ کی طرف سے یا آپ کے لوگوں کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جائے، آپ کو پتہ ہے میں بدلے میں اس کے جواب کو ڈسکس بھی نہیں کرتی، کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنے فتنے موجود ہیں، انہیں لڑائیوں سے نپٹ لے تو بڑی بات ہے۔ تو میں مطلب اپنے بہن بھائیوں کو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو حق ہے، ہم لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے اگر کوئی بات سن رہے ہیں سر تھلے بیٹھ کے گل اینی کو سی، میں پھر چلا وا گل اینی کو سی کہ دیکھو کہ میں خود سب دے سامنے گل کیتی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے گل کہ دیکھو کہ اختلاف ہونا کوئی وڈی گل نہیں، ایتھے تک کہ گالی گلوچ تک بھی کام آیا، وہ سگے بھن بھراواں چ بھی ہو جاندی ہے، پر گل ہے کہ جڑا بندہ صحابہ نال محبت رکھن والا ہے، سرکار نال محبت رکھن والا ہے یا اہل بیت نال محبت رکھن والا ہے، تے اس بندے دے اس ایمان دے اتنے نہیں شک اسی کر سکتے ہیگے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ہے وے یا مینوں نہیں پتا کس مفتی صاحب دی گل ہو رہی سی یا کس دی نہیں ہو رہی سی، واللہ عالم، میں قسم چوک کے کہہ رہا مینوں نہیں پتا کس مفتی صاحب دی گل ہو رہی سی، پر اگر کوئی ایسی گل بھی ہے وے تو مفتی صاحب سیدھے طریقے دے نال فتویٰ دین، ٹھیک ہے جی، لکھ کے فتویٰ دین فلانے بندے دے اتنے کہ بھائی تو اے کام کیتا وے، اے جڑا نا فتویٰ وے، پھر وہ دے اتنے دوسرا بندہ بھی گل کر لے۔ تو باقاعدہ طور دے اتنے اتنے تمہیں بھی پتا ہے کہ پیچھے جڑا نا بڑے ایسے جڑے سی جڑے مفتی بھی نہیں سی ہے تو وہ بندیاں دے فتوے دیندے سن نا، تو اس وجہ تو یہ چیزاں اسی دیکھنے ہاں اور سمجھنے ہاں، تو اس وجہ تو جڑا نا مینوں یہ چیز اچھی نہیں سی لگی کہ یار وہ بندہ دل برداشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اختلافات ہیں نے، وہ بندہ کام کر رہا ہے، انہوں کام کرن دتا جانا چاہیے سرکار دی ناموس دے اتنے یا صحاب دے اتنے یا اہل بیت اطہار دے اتنے۔ میں صرف اینی کو گل کرنی سی، تے تسی اپنی گل جاری رکھو تو میں نماز پڑھ لاں۔ جزاک اللہ، تسی کال دے چکے ہو۔ ہماری طرف سے آپ کو نہ زبانی نہ کبھی کوئی ایسی بات میری طرف سے یا علی شیر گجر یا ہمارے لوگوں کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سننے میں نہیں ملے گی۔ جی علی شیر گجر آپ تشریف لے آئیں۔ علی شیر گجر آ جائیں، ہم ریکویسٹ ڈالیں۔ جی اب کون بات کرنا پسند کرے گا؟ وہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ملک میری کریم آواز صاحب آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ جی یوسفی بھائی جی یوسفی بھائی بات میری کریں۔ آواز پیچھے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ تلاوت۔ جی یوسف جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، وہ بھائی چلے گئے ہیں ملک صاحب، اگر وہ ان کو آپ دوبارہ لے لیں تو بات یہ ہے کہ بات کر کے چلے جانا بھی کوئی مناسب نہیں ہے، کہ بات آپ نے کی ہے کم از کم بات سن کے بھی جائیں، جس بھی بندے کے والے سے کریں۔ گجر صاحب کو بات کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اختلافات ہیں تو اختلافات ہیں کیا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی اختلافات ہے کیا؟ اختلافات کسی شخص سے ہو سکتے ہیں، اس کی ذات سے، اس کی کسی بات سے، لیکن کوئی ایسا اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ جس بندے نے کبھی آپ کو کوئی جواب نہ دیا ہے، اس کی ماں کو بھی آپ گالیاں دیں، اس کی بہن کو بھی۔ میں ان کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن ایک دو دن سے میں ان سے اٹریکشن ہو رہا ہے یا ملاقات ہو رہی ہے، اب پیچھے کیا سٹوری ہے آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ بندہ دل برداشتہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ اس کو بلا وجہ آپ اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں، آپ اس کو ماں بہن کی گندی ننگی گالیاں دینا شروع کر دیں، اور جواب میں آپ کو وہ کچھ بھی نہ کہے، صرف آپ کو اس لیے وہ برا لگتا ہو کہ وہ کسی کے پاس کیوں بیٹھا ہے۔ آج میں مثال کے طور پر اگر ایک گروپ بنا لیتا ہوں تو میں علی شیر گجر صاحب یا 3-4 اور لوگوں کو ملا کے کہوں کہ جی میں نے یہ گروپ بنا لیا، لہٰذا آپ نے وہاں نہیں جانا، ادھر نہیں بیٹھا، ادھر نہیں جانا۔ اگر وہاں پہ یہ گجر صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر میں ان کو ایسا پرونا شروع کر دوں، ایسی گندی گالیاں غلاظت ایسا بکنا شروع کر دوں، کیوں کہ میری بات نہیں مانی، پھر اس کا مطلب ہے آپ ختم نبوت کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے کام نہیں کر رہے، آپ کسی شخصیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخصیت کے والے سے آپ کو برا لگتا ہے کہ جی یہ فلاں بندے کے یہ اگینسٹ ہے، یہ فلاں بندے کے والے سے اس کو کوئی تحفظات ہیں، تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں یہ ہو گیا قادیانی، تو مرتد ہو گیا۔ یار خدا کا واسطہ ہے، سارے آپ جو دوست ہیں، احباب ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ شخصی اختلافات جو ہوتا ہے نا آپ پرسنل میں کر لیا کریں، لیکن جب براڈ کے اوپر آتے ہیں یہ ایک اجتماعی طور پہ سب کا موقف ہے، عقیدہ ہے۔ آپ جب کسی کو اس طرح کرٹیسائز کرتے ہیں نا کہ کسی کو آپ فتویٰ لگا کے آپ اس کو منافق اور جھوٹا اور پھر اتنی غلیظ گالیاں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ آپ اس کو دینا شروع کر دینا تو لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، پھر آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔
تو لہٰذا آپ ذرا اس چیز پر بھی غور کریں کہ آپ جب کسی کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں یا جب کسی کی ماں بہن کو ننگی گندی گالیاں دیتے ہیں، اس حوالے سے بھی سوچ لیں کہ آپ کا اختلاف جس بندے سے آپ اس سے اختلافی بات کریں، اسے پوچھیں، اسے جواب لیں، اس سے پہلے کہ آپ اس کی ماں بہن کو آپ جو ہے نا وہ نوازنا شروع کر دیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت خوبصورت بات مجھے اجازت ہے اب، کیونکہ میں نے جانا تھا تو ملک میں بھائی، نے ابھی انہوں نے بلایا تو میری بھی پھر اب بات ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جناب فتوے لگانا اور یہ کرنا اور گندی ماں بہن کی گالیاں دینا، بات ہو رہی تھی علی گجر کی، اور علی گجر کے اوپر نہ ہی میں نے کوئی فتویٰ لگایا ہے کہ یہ معاذ اللہ کوئی قادیانی ہے، آپ نے بھی سنا ہے، یہاں علی گجر صاحب بھی اس بات کی بات کر دیں۔ دل برداشتہ وہ بندہ ہوا تھا جس وجہ سے میں نے بھائی جان آ کے اپنے ایک مسلمان بھائی کو سیدھے طریقے سے اس کی عزت افزائی کی ہے، ٹھیک ہے، میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو گالی بھی دی، وہ اس کا اور میرا میٹر ہے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو پنچایتی بھی سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کی اگر آپس میں صلح ہونے جا رہی ہے نا تو ہم کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے وہ معاملات پھر دوبارہ گرم ہو جائیں اور پھر وہی معاملات شروع ہو جائیں۔ کچھ ایسے بھی جونس ہیں نا وہ منافق قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس بھائی کی بات سنی تھی علی شیر گجر کی، ٹھیک ہے، اس نے بولا، میں نے اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی، یعنی کہ ابھی یہاں پہ بیٹھ کے، اور مجھے وہ چیز اچھی نہیں تھی لگی کہ بھائی وہ بندہ دل برداشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کام کر رہا ہے، جتنا بھی کر رہا ہے اپنا ٹائم دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر میں نے اس کو کہا ہے۔ تو اگر تو یہاں پہ بیٹھ کے میں نے کسی کے سامنے یا عمر باپ صاحبہ آپ کے سامنے میں نے معاذ اللہ اس کو کوئی قادیانی کہا ہے علی شیر گجر کو، یا میں نے کوئی اللہ معاف کرے یا پہلے کبھی اس کو کہا ہو، اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر علی شیر گجر جو صاحب کو غلیظ میں نے کوئی نہیں، دیکھیں، جب مجھے کہا گیا نا تو علی شیر جب گئے تو علی شیر کی ماں بہن کو بھی نکالی گئی ہیں اس ٹائم گالیاں، یہ بات گالیوں کی بات نہیں، وہ فتوے کی بات ہو رہی ہے۔ جی نہیں، گالیاں تو فتوی میں چلیں، انہوں نے یہ دیکھیں کہا تھا کہ گالیاں اب دونوں صورت طرف سے حال بھی ہے، چلی ہیں، گالیاں آپ کو بھی پتہ ہے دونوں طرف سے چلی ہیں۔ تو نہیں میری طرف سے نہیں، آپ کو کسی نے آج تک نہ علی شیر آپ نہ نے میں بھی نے، ایک دفعہ وہ پتہ میسج پہ دی تھی، تو وہ بات دیکھیں، جو پھر کوئی بات اگر بندہ اس طرح جو اگر ہے ہم نا، کریں گے نا میں تو پھر وہ بتاتی ہوں کام کہ ہمارا نہیں ہوگا، جی سمجھ رہی ہیں کوئی، آپ؟ جی جی اگر ہم وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے نا پھر یہیں پہ بیٹھ کے تو وہ پھر معاملات خراب ہوتے جائیں گے۔ ایک اتنی سی بات تھی کہ بھائی میں نے اپنے ایک بھائی کو سیدھے طریقے سے